بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اس دوسری ویڈیو کے ذریعے ہم سر سید احمد خان کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کے لیے اور اردو ادب کے لیے سر سید احمد خان کی کیا خدمات ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ ان کی وفات علی گڑھ میں 27 مارچ 1898 کو ہوئی تھی اور وہیں پر دفن ہے۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں، اکبر شاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بڑے بھائی کا نام سید محمد خان تھا کہ انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، یعنی وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے، اور انہوں نے فقہ سے مراد ہے شرعی احکام اور مسائل کے علم کو فقہ کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو یعنی نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے، چونکہ ان کا تبادلہ وہاں ہوا تھا۔ یہ بجنور جو ہے اتر پردیش یعنی یو پی کا ایک ضلع ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی ان کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف لگا دی۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ علی گڑھ کالج وہ تعلیمی ادارہ جو پہلے ایک سکول تھا، پھر 2 سال بعد اس کو کالج کا درجہ دیا گیا، اور سر سید کی موت کے بعد تقریباً 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ یہی تہذیب الاخلاق رسالہ جب وہ لندن گئے 1869 میں، سر سید احمد خان جب اپنے ایک بیٹے سید محمود کے ساتھ لندن کے سفر پر گئے تو اس دوران سر سید احمد خان نے وہاں کے معاشرتی رسالوں جیسے ٹیٹلر، اسپیکٹیٹر اور گارڈین کا مطالعہ کیا، تو ان رسالوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے ان رسالوں کے طرز پر تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ یہی رسالہ جو ہے ایک ماہنامہ رسالہ تھا، اور یہ 1870 کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ تہذیب الاخلاق کے مقاصد جو ہے وہ یہ تھے: قوم کے اخلاق کو بہتر کرنا، قوم میں زندہ دلی پیدا کرنا، قوم کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، اور مسلمانوں کی معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی زندگی میں انقلاب لانا۔ یہ اسی رسالے کے مقاصد تھے۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش، جو انداز نگارش تھی، جو طرز تحریر تھی، جو مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی، کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مقفع، پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقفع اور مسجع نثر سے کیا مراد ہے۔ مقفع نثر ایسی نثر کو کہتے ہیں جس میں شعر کی طرح وزن تو ہو، لیکن جملوں میں جگہ جگہ قافیوں کا اہتمام کیا گیا ہو، یعنی ایسی نثر جس میں ہر فقرے کا آخری لفظ دوسرے فقرے کے آخری لفظ سے ہم قافیہ ہو مگر ہم وزن نہ ہو۔ مثلاً بس کر قیل و قال، اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال۔ نمبر 2، آری دنیا عاشقوں کا بازار ہے، اس میں کوئی تیرا خریدار ہے، کوئی میرا طلبگار ہے۔ نمبر 3، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ۔ مندرجہ مثالوں میں ہائی لائٹ الفاظ قوافی ہے جس نے نثر کو مقفع بنا دیا ہے۔ مسجع نثر سے مراد ایسی نثر ہے جس کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہو اور آخر کے الفاظ بھی ہم قافیہ ہو، اور کبھی کبھی ردیف کا بھی استعمال ہو۔ مثلاً پونڈا پیکا اتنا برا کہ جس کی برائی بیان سے باہر ہے، پونڈا میٹا ایسا بلا کہ اس کی بلائی گمان سے بڑھ کر ہے۔
اس مثال میں پہلے جملے میں پونڈا پیکا اتنا برا اور دوسرے جملے میں پونڈا میٹا ایسا بلا ہم وزن، جبکہ جس کی برائی بیان سے باہر اور اس کی بلائی گمان سے بڑھ کر ہم وزن ہے۔ برائی، بلائی، بیان، گمان، باہر، بڑھ کر ہم کاپیہ الفاظ ہے۔ وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی سے کیا مراد ہے۔ ادب برائے ادب، ایسا ادب جس کا ادب کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو، دوسرے الفاظ میں کلام میں محاسن لفظی اور معنوی پیدا کر کے لطف اندوز ہونا ادب برائے ادب کہلاتا ہے۔ ادب برائے زندگی، ایسا ادب جس میں زندگی کے مسائل کی عکاسی سماجی تقاضوں کے مطابق ہو، ادب برائے زندگی کہلاتا ہے۔ ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا۔ تنوع سے مراد بوقلمونی ہے، یعنی رنگا رنگی، یعنی مختلف قسم کے موضوعات پر قلم اٹھانا۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق، ہر موضوع پر طب آزمائی کی۔ سر سید سے پہلے کسی ایک شخص نے اس قدر گوناگوں موضوعات اور مضامین پر قلم نہیں اٹھایا۔ سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، انہیں اس سے پہلے جو عشق و عاشقی کی باتیں ہو رہی تھی، خیالی باتیں تھیں، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ عام طور پر مضامین سر سید میں ہمیں 3 قسم کے مضامین ملتے ہیں: مذہبی، سیاسی اور اصلاحی و اخلاقی مضامین۔ ان مضامین سے مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سادہ اسلوب جس کی بنیاد عالم نے رکھی تھی کو فروغ حاصل ہوا، یعنی جدید نثر کا آغاز ہوا، مطلب نگاری کا خاتمہ ہوا، مقصدیت اور مدعا نگاری کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کا نام اردو کے عناصر خمسہ میں پہلے نمبر پر ہے۔ ان کا دور اردو نثر کا عہد زریں سمجھا جاتا ہے اور سر سید احمد خان کو سر کا خطاب بھی ملا تھا 1888 میں۔ اب آتے ہیں تصانیف کی طرف۔ آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید وغیرہ۔